اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ایک انسان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کہتا ہے اور ساتھ میں اسمائل کر دے مسکرا دے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں قدم قدم پہ نیکیاں کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، ہم نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرو، کل قیامت کے دن یہ نیکیاں بڑی قیمتی ہو جائیں گی۔ جب ماں کی نیکی بھی تمہیں نہ ملے گی، جب باپ کی نیکی بھی نہ ملے گی، اپنے خود کے بچوں کی نیکیاں بھی تمہیں نہ ملیں گی، سب کی اپنی اپنی دنیا ہوگی، سب اپنی اپنی نیکیاں لے کے اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے، کل ہماری نیکیاں ہمارے کام آئیں گی۔ لہذا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو مسکرا کر ملے، مسکرا کر ملنا بھی ایک نیکی ہے، آج اس نیکی کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تقوی اختیار کیے ہو، پرہیزگار انسان ہو، غلطی ہو گئی کچھ تو نیکی کر کے اس غلطی کو ختم کر لو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو گیا۔ لیکن ہاں تم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہو، بھائی بہن ماں پڑوسی دوست احباب رشتہ دار ان سب کے درمیان تمہارا رہنا ہوتا ہے۔ ہمارے تعلقات صرف اللہ سے تو نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہم رہتے، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نصیحت بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ تقوی اور متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو نماز روزہ کرے، جو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، صرف وہی متقی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی کی معراج یہ ہے کہ انسان اخلاق مند ہو، انسان کا اخلاق و کریکٹر بھی صحیح ہونا چاہیے۔ مسجد میں جا جا کے سجدے تو کر لیے، پیشانی پہ گھٹے تو بن گئے، اللہ رب العالمین سے دعائیں تو بہت کر لیے، لیکن ماں کا دل دکھائے بیٹھے ہیں، باپ کو ستائے بیٹھے ہیں، بیوی کو مارے بیٹھے ہیں، بھائی کا حق دبائے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سب حقوق العباد ہے، انسان کو یہاں سے اپنے اخلاق کے کردار کی درستگی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے مکمل وہ بندہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کریکٹر اس کا اچھا ہو۔ آج ہماری غلطی ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم گھر کے باہر اپنا اخلاق صحیح کر لیتے ہیں لیکن گھر کے اندر وہی بگڑائے، وہی ہماری چال ڈھال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے اخلاق کے کردار کو اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کریے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کی نگاہوں میں اچھا بنیے، بیوی کے لیے اخلاق مند بنیے، اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین باپ بنیے، اپنی ماں کے لیے ایک بہترین بیٹا بنیے، اپنے باپ کے لیے ایک وفادار سپوت بنیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک وفادار بھائی بنیے، ایک معاون و مددگار بھائی بنیے۔ یہاں سے اخلاق کی تعلیمات کی شروعات ہوتی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کریے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریے، غریبوں مسکینوں کی دیکھ بھال کریے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اے معاذ اور اے ابو ذر غفاری لوگوں کے ساتھ تم بہترین سلوک کرنا، بہترین سلوک سے پیش آنا۔ آج اخلاقی گراوٹ کس حد تک ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، لوگوں نے مسکرا کر ملنا چھوڑ دیا، ایک منٹ نکال کر کسی پریشان حال کی پریشانی کو سننا چھوڑ دیا۔ اگر اس دور میں جہاں ہر انسان مصیبتوں سے گھرا ہے، ہر ایک کے پاس بہت سارے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں کو صرف سننا شروع کر دیں کہ ہاں بھائی اگلا پریشان ہے، وہ اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، بجائے اس کے ڈانٹنے اور اس کو ڈپٹنے، اس کی سرزنش کرنے کا، لعنت ملامت کرنے کے بجائے صرف اس کی پریشانی کو آپ سن لو، یقین مالیو سائیکولوجی کہتی ہے کہ اس انسان کی مصیبت کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسپیشل عورت ہے، عورت کی بات کو صرف آپ سن لیجئے، اس
اس کی مصیبت ہی ختم ہو جاتی ہے، حل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کو حل کرنا پڑے گا، ورنہ اکثر و بیشتر بس عورت کی مصیبت اور پریشانی جو بیان کر رہی ہے آپ سن لو، وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے حل کر دیا، ایسی بنائی گئی ہے۔ آج ہم نے کسی کی مصیبت کو سننا چھوڑ دیا، سنتے ہی نہیں ہیں۔ کسی کی پریشانی مصیبت کو جب ہم سنتے ہیں دل نرم ہوتا ہے، اور جب تک دل نرم نہیں ہوگا کسی کے لیے مدد کا ہاتھ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر کی روایت ہے 2626، اللہ کے نبی فرما رہے لا تحقرن من المعروف شیئا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھنا، جب بھی نیکی کا موقع ملے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو تو کر گزرنا، کبھی اس کے لیے ٹال مٹول نہ کرنا، کبھی اس کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ 10 روپیہ میں دوں گا تو اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ 1 روپیہ میں خرچ کروں گا تو اس سے کیا ہونے والا ہے، ایک غریب کو ایک چائے پلاؤں گا تو اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ فلاں مسافر جا رہا ہے اسے ایک لقمہ کھانا کھلا دوں گا کیا ہونے والا ہے، فلاں صاحب جا رہے ہیں ان سے مسافہ کر لوں گا تو کیا ہونے والا ہے، فلاں صاحب سے بہت زمانہ ہو گیا بات نہیں ہوئی ہے، کال کر کے حال پوچھ لوں گا تو کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا فرق پڑنے والا۔ میرے نبی بیان فرما رہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، پیارے پیغمبر بیان فرماتے ہیں اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کے ملو، یہ بھی ایک نیکی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ایک انسان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کہتا ہے اور ساتھ میں اسمائل کر دے مسکرا دے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، قدم قدم پہ نیکیاں کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، ہم نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرو، کل قیامت کے دن یہ نیکیاں بڑی قیمتی ہو جائیں گی، جب ماں کی نیکی بھی تمہیں نہ ملے گی، جب باپ کی نیکی بھی نہ ملے گی، اپنے خود کے بچوں کی نیکیاں بھی تمہیں نہ ملیں گی، سب کی اپنی اپنی دنیا ہوگی، سب اپنی اپنی نیکیاں لے کے اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے، کل ہماری نیکیاں ہمارے کام آئیں گی، لہذا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو مسکرا کر ملے، مسکرا کر ملنا بھی ایک نیکی ہے، آج اس نیکی کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ سوچئے ایک انسان کے اندر اخلاقی گراوٹ کس حد تک جا سکتی ہے، آدمی اتنا زیادہ منحوس ہو جائے کہ کسی سے مسکرا کر ملنا بھی اپنے لیے عیب کی چیز سمجھتا ہو، اس سے زیادہ برا انسان کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں ایک نیکی ہے، اور یقین مانیے اگر گاؤں کے لوگ، سماج کے لوگ، ایک طبقے کے لوگ آپس میں ایسے مسکرا کر ملنا شروع کر دیں، بہت ساری دل کی کدورتیں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری دل کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر وقت نکال کر ایک کال 15 دن 20 دن پہ ہم کر لیا کریں، رشتہ داری باقی رہ جائے گی، دوست احباب کا پورا جمگٹا بنا رہے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رشتے بنانے کے لیے لوگوں پر خرچ کرو، ہاں وہ ایک طریقہ ہے، لیکن اگر آج کے وقت میں کسی کو آپ ٹائم دے رہے ہو، کسی سے مسکرا کر مل رہے ہو، 2 جملے اس سے پیار کے بول لے رہے ہو، اللہ کی قسم ہے رشتہ بچانے کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے، جو آج کے دور میں لوگ مشغول اور بزی ہونے کے نام پہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، یہ اخلاق کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی اخلاق کی ایک تعلیم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِ اشْتَرَيْتَ اللَّحْمَ، اگر تم گوشت خریدو یا اپنے گھر کے اندر ہنڈیے کے اندر گوشت بناؤ تو سالن زیادہ کر لینا، تھوڑا شوربہ بڑھا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم اس شوربے کو اپنے پڑوس کے ہاں پہنچا دینا، زیادہ نہیں، ایک لپ، ایک بار جو ہم نکالتے ہیں نا اسپون سے بڑے والے، اتنا نکال کے اپنے پڑوس کے گھر پہنچا دینا، یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، اور یہی اخلاق ہے، یہی ہمارا کردار ہے، یہی مسلمانوں کی پہچان ہے، یہی مسلمانوں کی شان ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیے، لوگ گھر جب بناتے تھے تو اپنے گھر کے بغل میں یا پیچھے کے سائڈ میں بھی دروازہ رکھتے تھے، اور اس دروازے کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آ جائے اتفاق سے
शक्कर नहीं है चाय बनाने के लिए, दूध नहीं है चाय बनाने के लिए, या मेहमान को खाना बनाने के लिए कोई अहम चीज मिर्च मसाला नहीं है, तो उस पीछे वाले दरवाजे से निकलकर पड़ोस के घर चले जाएं। उसके यहाँ से मिर्च भी लोग मांग लेते थे, उस जमाने में लोग शक्कर भी मांग लाते थे। अल्लाह के कसम अब वो ना दरवाजे रहे, न मांगने का ये रिवाज रहा, न कोई देना चाहता है। अगर एक दो बार किसी ने मांग लिया तो लोग उसे ही हकीर समझने लगते हैं कि देखो इसके घर में नमक का इंतजाम नहीं है, इसके घर में मिर्च नहीं आ पा रहा, इसके घर में शक्कर नहीं आ पा रहा है। पड़ोसियों की कौन कैसे मदद करेगा? अल्लाह के नबी अखलाक की तालीम दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तुम बाजार से जब गोश्त खरीदो, कभी मार्केट में मछली गोश्त खरीदते हुए पड़ोसी का ध्यान नहीं आता। पड़ोसी तो दूर की बात है, खुद के माँ बाप जो अलग रह रहे हैं, अपने बेटे से अलग रह रहे हैं, घर अलग है, चूल्हा अलग है, उनका ध्यान नहीं आता। अपने सगे भाई का ध्यान नहीं आता, अपने छोटे भाइयों का ध्यान नहीं आता। इंसान को पड़ोसी की कैसे याद आएगी? जबकि इस्लाम की शान क्या है कि मार्केट में गोश्त खरीदते वक्त मर्द हजरात और घर में चूल्हा जलाते वक्त मेरी माए और बहनें ये याद रखा करें कि शोरबा बढ़ा दे। ये मेरे नबी की वसीयत है, मेरे नबी का हुक्म है, ताकि खाना तैयार हो जाए तो अकेले न खाया करो, उसकी खुशबू से मोहल्ले के गरीबों को परेशान न किया करो। उसका थोड़ा सा शोरबा, थोड़ा सा सालन, एक बोटी गिनी चुनी तो अपने पड़ोस में भेज दिया करो, पड़ोसी भी खा लेगा, खुश हो जाएगा, दुआएं देगा, रिश्ता बरकरार रहेगा, एक दूसरे के मुआमिन होंगे, मददगार होंगे। पड़ोसी बहुत कीमती चीज है, रिश्ते को बचा के रखो, रिश्ते को मजबूत करके रखो, अखलाक बेहतर होगा तो रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस आदमी से बदतर कौन हो सकता है? सबसे बदतरीन इंसान वो इंसान है जिसकी बदतमीजी से लोग उससे दूर भाग रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोग उनके करीब नहीं आना चाहते हैं, उनको देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं और कहते हैं कौन जाए इसके मिलने के लिए, ये मुंह का बहुत जबान मुंहफट इंसान है, बदजबानी करने लगता है, अलुल जलूल बकने लगता है। ऐसे लोगों को देख कर लोग अपना रास्ता बदल लिया करते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी भूल के भी कोई कॉल नहीं करना चाहता, कभी उससे कभी भूल के भी मैसेज नहीं करना चाहता। मेरे भाइयों, अगर आपकी हमारी ऐसी कोई तबीयत है, ऐसा कोई मिजाज है, तो अपने मिजाज को बदलो। मेरे नबी बयान फरमाते हैं उस इंसान से ज्यादा बदतरीन इंसान कौन हो सकता है? जिसकी बदतमीजी की वजह से, जिसकी बदजबानी की वजह से, जिसकी बदकलामी की वजह से लोग उससे दूर भाग रहे हो। अपनी जबान में मिठास पैदा करें, अपनी जबान में शीरीनी पैदा करें, अपने आप को दुरुस्त बनाए, अल्फाज का सही इंतखाब करें, अंदाज का सही इंतखाब करें, लोगों को अपने करीब करें, लोगों से अपने दूर ना करें। अल्लाह के नबी की ये तीनों नसीहतों पर अगर अमल कर लिया जाए तो इंसान अल्लाह की निगाह में भी इज्जतदार होगा, लोगों की निगाह में भी इज्जतदार होगा। काम कौन से हैं? सबसे पहले इंसान तकवा इख्तियार करे। नंबर 2, इंसान को अगर गुनाह हो जाए तो गुनाहों के बाद हमेशा अल्लाह से तौबा करता रहे, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करे। नंबर 3, लोगों के दरमियान है तो अपने अखलाक को सही कर ले, अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अपने तमाम मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे व्यवहार से रहे, अच्छे किरदार से रहे। इंशाअल्लाह रहमान दुनिया में भी इज्जतदार होंगे, आखिरत में भी इज्जतदार होंगे। आज के इस जमाने में हर इंसान की कोशिश होती है कि हम इज्जतदार हो जाएं, लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में भी इज्जतदार हो जाए। याद रखो, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो जमीन वालों के दिल में भी डाल देता, लोग भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसलिए पहले अल्लाह की निगाह में महबूब बनने की कोशिश कीजिए, अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए आपको यही 2 काम करने होंगे, यानी तकवा इख्तियार करना होगा और उसके बाद अपने गुनाह भी हो जाए तो तौबा करनी होगी। अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह जमीन वालों के दिल में मोहब्बत डाल देगा, आपकी बीवी भी आपसे खुश होगी, आपके बच्चे भी आपसे खुश होंगे और आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आपके दोस्त अहबाब भी खुश होंगे, लोगों की निगाहों में भी आपको इज्जत मिलेगी, अल्लाह की निगाह में भी इज्जत मिलेगी। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में, जो 1 से 1.5 लाइन की हदीस है मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर मेरे नबी ने मोतियों को जमा करके हम और आपको दे दिया है। इसीलिए हमारे नबी को जवामिउल कलिम कहा जाता है। ये थी
حدیث سنن ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی معاشرۃ الناس حدیث نمبر 1987 جس کی شرح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ باقی باتیں کل آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ سب بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھک چکے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب نے جو بھی سنا ہے کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین اس جلسے کو کامیاب فرما، اس کے منتظمین کو تو اجر عظیم عطا فرما۔ جو لوگ بھی اس میں شریک ہوئے، جو لوگ بھی اس کو دور سے لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، الہ العالمین ان سب کو تو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، قرض دار ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے، بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین نافرمان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ پروردگار جو ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں ان کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہم مسلمانوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے، اخلاق ہمارا نرالا ہو، ہمارا کردار صحیح ہو، ہم تقوی اور پرہیزگار تقوی والے اور پرہیزگار بنے۔ الہ العالمین ہم سے اگر خطائیں ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔